ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جو کہ متقی، پرہیزگار، صاحب تقوی اور بہت ہی انتہائی غریب شخص تھے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز جب نماز عشاء پڑھ کر گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ سو چکے ہیں۔ ان کے بچے سو چکے ہیں تو اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ، اپنی وائف، بیوی سے پوچھا کہ کیا بچوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ بچے جو سو گئے ہیں، نماز عشاء پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کر سوئے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا کہ بچوں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ کر سوئے ہیں۔ تو زوجہ نے جواب دیا کہ بچوں نے نماز ادا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، اور میں نے ان کو کیا کر دیا؟ سلا دیا۔ تو جب اس بزرگ نے بیوی سے یہ سنا تو اس کے بعد کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ان کو اٹھاؤ، یہ اٹھیں اور اٹھ کر نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر سو جائیں۔ تو پھر بیوی نے بتایا کہ ان کو سلانے کا میرا مقصد کیا تھا، یہ جو بغیر نماز پڑھے سو گئے ہیں، ان کو میں نے جلدی جلدی جو سلا دیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اس کا پس منظر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ جناب من، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، اور بچے جو تھے وہ کھانا مانگ رہے تھے، بچے رو رہے تھے اور کھانا طلب کر رہے تھے، جبکہ میرے پاس بچوں کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا؟ بچوں کو جو ہے وہ میں نے ان کو جلدی جلدی ہے وہ سلا دیا تاکہ سو جائیں اور ان کی ڈیمانڈ بند ہو جائے، اور اس طرح رونا بند کر دی اور آرام کے ساتھ جو ہے وہ سو جائیں۔ اب آپ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ۔ اب جب یہ اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد، کیونکہ بھوکے سوئے تھے تو بھوکے ہی اٹھیں گے، تو جب یہ اٹھیں گے تو پھر یہ دوبارہ کھانا مانگیں گے اور کھانا میرے پاس موجود نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، تو کس طرح پھر میں ان کو جو ہے وہ سنبھال سکوں گی؟ تو جب خاتون نے یہ جواب دیا تو پھر اس نیک بزرگ نے فرمایا کہ میرا کام جو ہے وہ ان سے نماز پڑھوانا ہے، میرے ذمہ رب تعالیٰ نے کیا ڈیوٹی لگائی؟ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، تفسیر بھی سن لیتے ہیں، لیکن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم اس سے کوسوں جو ہے وہ دور ہیں۔ بزرگ نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرا کام جو ہے، میرے ذمہ جو رب تعالیٰ نے کام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سے نماز پڑھواؤں، ان کو حکم دوں کہ یہ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں۔ باقی رہا مسئلہ رزق کا کہ کھانے کے لیے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو رزق جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ میرے ذمہ جو رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ میں انہیں جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف لے کر آؤں اور ان کو حکم دوں کہ یہ نماز ادا کریں، اور یہ بغیر نماز پڑھ کر سو گئے ہیں تو میرا حکم مجھے یہ دیا گیا کہ ان کو اٹھاؤ اور ان سے نماز پڑھاؤں، تو یہ نماز ادا کر کے پھر چاہے تو سو جائیں۔ تو مجھے حکم دیا گیا ان سے نماز پڑھانا، تو ان سے میں نے نماز پڑھوانی ہے، نہ کہ میرے ذمہ رزق ہے، بلکہ رزق جو رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو جب صاحب نے یہ حکم دیا تو بیوی نے، زوجہ نے، اہلیہ نے تو ہے بچوں کو اٹھایا، بچے اٹھے۔ کہ جب باپ کے تقوی کا عالم یہ ہے، ان کی تربیت یہ ہے، اور زوجہ جو فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے خاوند کی، اس کی یہ حالت ہے، تو پھر بچوں کی بھی تو تربیت ہوگی نا، بچوں پر بھی تو گہرا اثر ہوگا۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو کیا ہے کہ ہم جب خود ہی ہمارا قبلہ درست نہ ہو تو پھر ہماری اولاد کہاں ہمارا کہنا مانے گی؟ جب ہم ان کے سامنے جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھیں گے اور ان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے، اور ان کے موجودگی میں ہم آپس میں لڑیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، تو پھر بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ بچے ہم سے سیکھیں گے نا، بچے جو دیکھیں گے وہ کریں گے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ خود کو ہم قرآن و حدیث کے مطابق جب ڈھالیں اور ہم سنت رسول پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کی جو تربیت جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو سکے۔ تو پھر بچے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے نماز ادا کی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، سبحان اللہ، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ صاحب جاتے ہیں، بزرگ جا کر دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اندر کھانا موجود ہے، بہت سارا کھانا ہے، مختلف اس کے اندر نعمتیں ہیں، اور ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو وہ لے کر اندر آتے ہیں اور آ کر بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس حکایت سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ حضرات ناراض نہ ہوں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا پر بھیجا عمل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، لیکن ہمیں یہاں کر جو ہے وہ دنیا کی پڑ گئی۔ ہم وقت دنیا کی فکر میں ہیں، یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، پھر یہ بنانا ہے تو وہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔
تو اسی اگر مگر میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور جو مقصد حیات تھا جس کے لیے ہمیں دنیا پر بھیجا گیا، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق فرمائی ہے، اس مقصد سے ہم جو ہٹ چکے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح اس بزرگ نے، اس متقی پرہیز شخص نے اپنے سوتے بچے